العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، امید کہ آپ بخیر ہوں گے. الحمدللہ روزانہ اسباق آپ کو دیے جا رہے ہیں، تمارین حل کی جا رہی ہیں اور جملوں کی مشق کرائی جا رہی ہیں، مفردات کے یاد کرنے کی تلقین کی جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں اور بغیر آپ کے کیے ہوئے وہ چیز آپ کے احاطہ علم میں نہیں آئے گی. اس لیے رہبری اور رہنمائی جس طریقے سے کی جا رہی ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے مستعد تیار کر کے ان تمام ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن کی یہ مصیبت بھی ہمارے لیے راحت کا سبب بن جائے گی. اگر آپ اس کو اپنے دل پر اس اعتبار سے کہ مجھ کو پڑھنا ہے، جو اسباق دیے جا رہے ہیں مجھ کو یہ حل کرنا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے مجھ کو علوم اسلامیہ کا ماہر بننا ہے، تو یقیناً آپ کے ارادے آپ کو اونچی اڑان کی طرف لے جائیں گے اور یقیناً اللہ پاک حوصلہ اور ہمت کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بچپن میں ہم پڑھتے تھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. لیکن جو ہے بعد میں یہ چیز سمجھ میں آئی کہ حقیقت میں آدمی کسی کام کی ہمت کر لے، حوصلہ اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھے تو اس کو جو ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی اور اس کو کوئی پیچھے کھینچ نہیں سکتا. عزیز طلبہ، آپ اس حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جو ہے کام کو انجام دیجئے کہ مجھ کو قرآن و حدیث کی اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے اپنے آپ کی زندگی اور دوسروں کی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنا ہے. تو انشاءاللہ اس نیت صحیحہ کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی اور یقیناً آپ علم حاصل کر پائیں گے. دعائیں بہت ساتھ دیتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے. اللہ کے نبی نے باوجود ساری دنیا کا اولین و آخرین کے علم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید نے کہلوایا رب زدنی علما، رب زدنی علما. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کا اکثر حصہ اللہم انی اسألوک علما نافعا کے ساتھ جو ہے مانگا کرتے تھے. اس لیے آپ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، چلیے آج کا سبق دیکھتے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتلایا تھا جملہ فعلیہ. آج کا ہمارا سبق ہے مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں. آج کا ہمارا سبق ہے مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں، یعنی مبتدا کے بعد جو جملہ بن رہا ہے، خبر جو آ رہی ہے وہ خبر جملے کی حیثیت سے آئے گی اور وہ جملہ اسمیہ بنے گا. اس کی ترکیب کیا ہوگی اس سبق کے اندر آپ کو بتلایا جائے گا. چند مفردات دیے جا رہے ہیں سبق کے مطابق، آپ اس کو پہلے دیکھ لیجئے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذنبہ اس کی دم، ابنیۃ عمارت. ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جمع ہے تو واحد، واحد ہے تو جمع. اس طریقے سے آپ اپنی کاپی میں نوٹ کرتے چلے. ماضی مضارع مصدر اگر فعل آئے تو اس کے ساتھ یہ اہتمام کرتے چلے. ابنیۃ یہ جمع ہے، بنا ان کی جمع ابنیۃ کیا معنی عمارتیں. طعم مزہ، امامۃ پگڑی صافہ جس کو ہم بولتے. اللیمون لیمو، البعوضۃ مچھر، خرطوم سونڈ.
मुअत्तरतुन खुशबूदार, अलबबगाउ तोता, मिनक़ारुन चोंच, अलजवाफ़तु अमरूद, अलआनियतु बर्तन, हामिदुन खट्टा, अत्ताऊसु मोर। जुमला इस्मिया की शक्ल दी जा रही है। अशुर्तिय्यु दर्राजतुहु खदराउ, पुलिस की साइकिल हरी है। सय्यारती लौनुहा अखदरु, मेरी कार का रंग हरा है। अद्दजाजतु बैदतुहा बैदाउ, मुर्गी का अंडा सफ़ीद है। अलजामिअतु मस्जिदुहा कबीरुन, जामिया की मस्जिद बड़ी है। फ़ायदा, मुब्तदा की खबर कभी जुमला इस्मिया की शक्ल में भी आती है। मुब्तदा की खबर कभी मुब्तदा की जुमला इस्मिया की शक्ल में आती है। यानी जो जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जो जुमला इस्म से बना हो, जो जुमला इस्म से बन रहा हो, या जुमले का पहला जुज़ जिसका इस्म हो, वो जुमला इस्मिया कहलाता है। इसी तरीके से नंबर 2, ऐसी शक्ल में उस जुमले में एक ज़मीर होगी जो मुब्तदा की तरफ लौटेगी और उसी के मुताबिक होगी। 2 बातें हैं, मुब्तदा की तरफ लौटेगी और उसी के मुताबिक होगी। वो ज़मीर जो जुमला इस्मिया में आएगी, कब आएगी? जब मुब्तदा की खबर जुमला इस्मिया बने तो उसमें एक ज़मीर लगेगी। वो ज़मीर कैसी रहेगी? मुज़क्कर रहेगी कि या मुअन्नस रहेगी, वाहिद रहेगी या जमा रहेगी? तो उसका क़ायदा ये बतलाया जा रहा है कि वो ज़मीर जो मुब्तदा की तरफ लौटेगी उसी के मुताबिक होगी। यानी जो मुब्तदा है उसके मुताबिक वो ज़मीर लगेगी। मुब्तदा अगर वाहिद है तो वाहिद की ज़मीर लगेगी, जमा है तो जमा की ज़मीर लगेगी, मुअन्नस है तो मुअन्नस की ज़मीर, मुज़क्कर है तो मुज़क्कर की ज़मीर लगेगी। आपने 5वें सबक के अंदर मुब्तदा और ख़बर भी पढ़ लिया था और इसी तरीके से आपने मारिफ़ा और नकेरा भी पढ़ लिया था। अब वो सबक जो है तो यहाँ कुछ मुख्तलिफ़ शक्लों के अंदर जो है दिए जा रहे हैं। उसमें से हमने आज जो है इंतखाब किया है अद-दर्स-उत-तासिअ वल-इश्रून के तहत मुब्तदा की ख़बर जुमला इस्मिया की शक्ल में। नंबर 3, तर्जुमा करते वक्त मुब्तदा का तर्जुमा मुब्तदा की हैसियत से नहीं करेंगे। ध्यान में रहें, मुब्तदा का तर्जुमा मुब्तदा की हैसियत से नहीं करेंगे, बल्कि ख़बर बनने वाले जुमला इस्मिया में वो ज़मीर जो बन रही होगी उसके एतबार से तर्जुमा करेंगे। जैसे मज़कूरा मिसालों में मुब्तदा की तरफ लौटने वाली ज़मीर मुज़ाफ़िले बन रही है, लिहाजा उसी के मुताबिक तर्जुमा किया गया है। हम यहाँ कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो है हम ये समझेंगे कि मुब्तदा और ख़बर, हालांकि ये सबक हो चुका है, 5वें सबक के अंदर आप पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा है कि 2 इस्म एक जगह जमा हो, पहला मारिफा हो दूसरा नकेरा हो और नकेरा के ज़रिए मारिफा की ख़बर दी जाए। देखिए 2 इस्म एक जगह जमा हो, 2 इस्म फेल नहीं, 2 इस्म एक जगह जमा हो, पहला मारिफा और दूसरा नकेरा। मारिफा और नकेरा किसको बोलते हैं? आपने पढ़ा है मारिफा मुअय्यन को कहते हैं, मुअय्यन इस्म को मारिफा कहते हैं और गैर मुअय्यन इस्म को नकेरा कहते हैं। उसकी अलामतें हैं कुछ, यहाँ पर वहाँ देख लीजिएगा कि क्या क्या अलामतें हैं मारिफा की। यहाँ सरेदस्त आप ये समझिए कि मुब्तदा और ख़बर किसको कहते हैं। तो जब 2 इस्म एक जगह जमा हो, पहला मारिफा और दूसरा नकेरा हो और नकेरा के ज़रिए मारिफा की ख़बर दी जाए,
کس کے ذریعے سے؟ بعد والا جو اسم ہے وہ نکیرہ رہے گا، نکیرہ کے ذریعے سے پہلے والے اسم جو معرفہ رہے گا، معرفہ کی خبر دی جائے گی، تو اس معرفہ کو مبتدا اور نکیرہ کو خبر کہتے ہیں۔ اس معرفہ کو مبتدا اور نکیرہ کو خبر کہتے ہیں۔ مثال سمجھے ہم، اللہ رحیم، جیسے اللہ رحیم، اللہ بھی اسم ہے، رحیم بھی اسم ہے، دو اسم جمع ہوئے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ معرفہ ہے، معین ذات ہے، ایک مخصوص ذات ہے جس کے مقابل میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ تو اللہ ایک لفظ معین ہے اور اس کے ساتھ ایک نکیرہ آ رہا ہے، نکیرہ آ رہا ہے۔ رحیم غیر معین، رحیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور رحیم کے اندر یہ جو ہے نکیرہ ہے، اللہ رحیم، تو ہم نے پڑھا اللہ رحیم ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اللہ مبتدا، رحیم خبر۔ اللہ کیسے ہیں؟ اللہ رحیم ہے، تو اللہ مبتدا اور رحیم خبر۔ عموماً مبتدا چار چیزیں بنتی ہے، آپ نے یہ بھی پڑھا ہے وہ 5ویں سبق کے اندر کہ مبتدا اکثر چار چیزیں بنتی ہیں۔ وہ چار کیا کیا ہیں؟ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ اور استحضار کر لیجئے۔ ایک تو ہے ضمیر، نمبر 1، نمبر 2 اسم اشارہ، اور نمبر 3 علم، کسی بھی چیز کا نام، اور چوتھا ہے معرف باللام، ایسا کلمہ جو معرف باللام ہو، جس کے اوپر الف لام لگا ہو، جیسے الشرطی، اس طریقے سے۔ یہ تو ہو گیا مبتدا اور خبر کے تعلق سے۔ اچھا، اس کے احکام کے اعتبار سے جو چیز ہوگی وہ کیا ہے؟ مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا واحد جمع تثنیہ کے اعتبار سے خبر میں اور مبتدا میں یکسانیت رہے گی۔ البتہ مبتدا اور خبر کا ترجمہ اس میں ہے، ہیں، ہو وغیرہ وغیرہ جو ہے لگایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگا جو 5ویں سبق کے اندر آپ نے پڑھا تھا۔ ہم سر دست تو ہم نے اس کا استحضار اس لیے کیا کہ جب مبتدا خبر کی بات آئی تو ہمارے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں۔ اب مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں یہاں آ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مبتدا کی خبر کبھی مفرد ہوگی، کبھی مرکب ہوگی، کبھی جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی شکل میں بھی ہوگی، جیسا کہ اس سبق کے اندر بتلایا جا رہا ہے۔ مثال دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ الشرطی دراجتہ خضراء، ترجمہ بھی دیا گیا ہے اس کے اندر، پولیس کی سائیکل ہری ہے۔ دیکھیے ترجمہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، ضمیر کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ سیارتی لونہا اخضر، میری کار کا رنگ ہرا ہے۔ الدجاجۃ بیضتها بیضاء، مرغی کا انڈا سفید ہے۔ الجامعۃ مسجدها کبیر، جامعہ کی مسجد بڑی ہے۔ فائدہ، اب یہاں پر جو ہے ذرا توجہ رکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مبتدا کی خبر بھی جملہ اسمیہ کی شکل میں بھی آتی ہے، ایک۔ نمبر 2، ایسی شکل میں اس جملے میں ایک ضمیر ہوگی۔ یہ ضمیر دیکھو، الشرطی دراجۃ، اس کے بعد ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اس ضمیر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کے ایسی شکل میں، جب جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر بنے، ایسی شکل میں اس جملے میں ایک ضمیر لگے گی جو مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ وہ ضمیر کس کی طرف؟ وہ جو ہے ضمیر، اس کا مرجع کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، یعنی جو شروع کے اندر جو کلمہ آیا ہے، جیسے الشرطی دراجتہ کے اندر یہ ہو کا مرجع کیا رہے گا؟ الشرطی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ یعنی وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ اچھا، مبتدا کی طرف جب لوٹے گی تو مبتدا ہی کو دیکھنا پڑے گا کہ مبتدا واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے۔ یکسانیت کے لیے مبتدا کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق پھر جو ہے ضمیر لائی جائے گی۔ چنانچہ الشرطی واحد ہے، دوسری بات مذکر ہے، تو دیکھیے دراجتن کے ساتھ جو ہو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ واحد بھی ہے ہو،
اور اسی طریقے سے مذکر بھی ہے ہو، الشرطی دراجتہ، اس طریقے سے۔ تو پہلے دوسرے قاعدے کے اندر کیا چیز معلوم ہے کہ جملہ اسمیہ مبتدا کی شکل، مبتدا کی خبر بن کر جب آئے گا تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی، اور وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی اور اسی کے مطابق ہوگی تین باتیں۔ مبتدا کی خبر جب جملہ اسمیہ بنے، ذہن میں رہے گا یہ بات، بالکل آسانی کے اندر، ٹک کے اندر سمجھیے۔ مبتدا کی خبر جب جملہ اسمیہ بنے تو اس کے اندر ایک ضمیر لگے گی، وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی۔ کیوں؟ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ مبتدا کیسا ہے۔ اور تیسری بات، مبتدا جیسے رہے گا اس کے اعتبار سے وہ ضمیر بھی رہے گی۔ آگے دیکھیے نمبر 3، الشرطی دراجتہ خضرا کے اندر ہم نے آپ کو سمجھایا۔ اب آگے پڑھیے، ترجمہ کرتے وقت مبتدا کا ترجمہ مبتدا کی حیثیت سے نہیں کریں گے، ذہن میں رہے، ترجمہ مبتدا کی حیثیت سے نہیں ہوگا، پھر کیسا ہوگا؟ آگے دیکھیے، بلکہ خبر بننے والے جملہ اسمیہ میں وہ ضمیر جو بن رہی ہوگی اس کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ جیسے مذکورہ مثالوں میں مبتدا کی طرف لوٹنے والی ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، لہذا اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ کیا ترجمہ کریں ہم نے وہاں پر؟ الشرطی دراجتہ خضراء، ضمیر کیا ہے؟ واحد ہے، اور کیا ہے؟ مذکر ہے، تو اس کا ترجمہ مبتدا کو نہیں دیکھ کر کیا گیا، بلکہ ضمیر جو جملہ اسمیہ میں قائم ہو رہی ہے اس کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ پولیس کی سائیکل ہری ہے، دراجتہ، اس کی سائیکل۔ الشرطی وہ کون ہے؟ مبتدا، الشرطی دراجتہ خضراء، پولیس کی سائیکل ہری ہے۔ اچھا، آگے ترکیب دی جا رہی ہے، ترکیب پر غور کریں۔ ترکیب، الشرطی دراجتہ خضراء، الشرطی مبتدا، دراجتہ مضاف، دراجتہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔ اگر ہم نے الشرطی کو ایک سائڈ پر نکال دیا اور دراجتہ جو پھر بھی جملہ اسمیہ بنے گا، تو جب ہم اس کو جو ہے ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ دراجتہ کیا ہے اس وقت ہماری نظر میں؟ دراجتن مضاف ہو مضاف الیہ، کیونکہ ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے، تو دراجتہ دراجتن مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، خضراء خبر، دراجتہ کی خبر کیا ہے؟ خضراء، مبتدا کی خبر کیا ہے یہاں پر؟ خضراء، یہ کس کی خبر ہے؟ دراجتہ کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کون سا جملہ ہوا؟ ذرا توجہ دیجئے، ہم نے الشرطیوں کو سائڈ پر رکھا اور پھر دراجتہ خضراء کی جو ہے ہم نے ترکیب کی، تو دراجتن وہ ہو گیا مضاف، ہو ضمیر لگی وہ ہو گیا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنا؟ مبتدا، پھر مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا بنی؟ خضراء۔ اب دونوں مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم نے سبق کیا پڑھا؟ مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں۔ ایسی صورت اگر ہے کہ مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی حیثیت سے آ رہی ہے، تو ہم نے بتایا آپ کو اس کے اندر تین چیزیں رہے گی، اور اس کی ترکیب کیسی کریں گے؟ تو
تو پہلے الشرطیوں کو مبتدا کہہ کر سیٹ کو لگا دیں گے، دراجتن مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، پھر اس مبتدا کی خبر خضراء، مبتدا کی خبر خضراء، اب مبتدا اپنی خبر یعنی دراجتہ خضراء مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا کس کا؟ الشرطی مبتدا کا۔ کس کی خبر ہوئی؟ الشرطی مبتدا کی۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بالکل آسان ہے۔ مبتدا خبر کا جملہ تو اس کی ترکیب تو بالکل آپ پڑھ چکے ہیں، آسان ہے۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ مبتدا اور اس کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں آئی، بنا بری ہم نے جو ہے ترکیب کے اندر مبتدا کو 2 مرتبہ جو ہے استعمال کیا۔ پہلے جو ہے جملہ اسمیہ کی ہم نے ترکیب کر لی، دراجتہ خضراء کی ترکیب کر لی، اور اس کو جو ہے پھر خبر بنا کر مبتدا الشرطی کو لایا اور یہ کہا کہ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی الشرطی مبتدا کی۔ اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، آگے آپ کو جو ہے کچھ تمارین دی گئی ہے سبق کے اعتبار سے، آپ نے جو ہے سبق کو کس طریقے سے سمجھا، صحیح اعراب لگا کر ترجمہ اور ترکیب کرے۔ تمرین نمبر 1، 2 کام ہے اس کے اندر، ایک تو اعراب لگانا ہے، دوسرا ترجمہ کرنا ہے، اور تیسرا ترکیب۔ 3 کام بتلائے گئے ہیں۔ تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تمرین۔ الطاؤوس ذنبہ جمیل، الطاؤوس ذنبہ جمیل، ترجمہ تو ہوگا اس کا مور اس کی دم خوبصورت ہے، ذنبن دم، الطاؤوس مور، جمیل خوبصورت۔ اب یہاں پر ترکیب کیسا کرے گے ہم نے آپ کو پڑھ کے تو بتا دیا، کیا؟ الطاؤوس ذنبہ جمیل، مبتدا خبر اور جملہ اسمیہ، پھر خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں۔ ترکیب کیجئے، الطاؤوس مبتدا، ذنبن اسم اور مضاف، ہو مضاف الیہ، ذنبہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا، جمیل خبر، ذنبہ کی خبر جمیل۔ اب مبتدا خبر ہو کر جملہ اسمیہ خبر، الطاؤوس مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے بقیہ جملوں کی بھی بالکل ایسے ہی ترکیب ہوگی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے 2-3 مثالوں کا۔ المسجد ابوابہ مغلقۃ، مسجد اس کے دروازے بند ہیں۔ دیکھو آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا کی طرف وہ جو ضمیر لگے گی، کب لگتی ضمیر؟ مبتدا کی خبر جب جملہ اسمیہ کی شکل میں آئے تو جملہ اسمیہ میں ایک خبر لگے گی، ایک ضمیر لگے گی، اور وہ ضمیر مبتدا کی طرف لوٹے گی، یعنی ضمیر کا مرجع جملے میں جو مبتدا بن رہا ہے، یہاں پر کیا بن رہا ہے؟ المسجد بن رہا ہے، تو وہ ضمیر کی طرف لوٹے گی، المسجد کی طرف۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے، المسجد ابوابہ مغلقۃ، مسجد اس کے دروازے بند ہیں۔ ترکیب ویسے ہی، المسجد مبتدا، ابوابہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا، مغلقۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ، پھر خبر بنا کس کا؟ المسجد مبتدا کا، پھر المسجد ابوابہ مغلقۃ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الجامعۃ ابنیتھا مرتفعۃ، دیکھیے اب تک کے 2 جملے ہم نے پڑھے تھے، دونوں کے اندر ہو ضمیر واحد مذکر کی لگ رہی تھی، اس لیے کہ مبتدا واحد مذکر تھا، الطاؤوس المسجد۔ اب یہاں پر تیسرا جملہ جو آیا ہے الجامعۃ، یہ بھی مبتدا ہے، نیز
الجامعۃ اس میں مؤنث کی علامت تا لگی ہوئی ہے، تو کلمہ جو ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں جو خبر بن رہا ہے اس میں جو ضمیر لگ رہی ہے وہ مبتدا الجامعۃ کے مطابق لگ رہی ہے، یعنی ہاں کا مرجع کیا ہوگا؟ الجامعہ. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے، الجامعۃ ابنیتها مرتفعۃ، جامعہ اس کی عمارتیں بلند ہیں. التفاح طعمه حلو، سیب اس کا مزہ میٹھا ہے. الانیۃ اکثرها طاہرۃ، برتن اس میں سے اکثر پاک ہے. البعودۃ خرطومه طویل، مچھر اس کی سونڈ لمبی ہے. ٹھیک ہے، آگے کے 5 جملے جو ہے آپ اس کی ترجمہ، ترکیب اور اعراب آپ لگائیے. میں پڑھ دیتا ہوں. الجمل عنقه طویل، الوردۃ زہرتها معطرۃ، الببغاء منقارہ احمر، الدواء لذته مض، الجوافۃ ثمنها رخیص. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے تمرین نمبر 2، عربی بنا کر صحیح اعراب کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں. نوٹ: ان جملوں میں مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ کی شکل میں ہے، لہذا مذکورہ طریقے کے مطابق مبتدا کے مناسب ضمیریں لائیں. ٹھیک ہے. میرا بھائی اس کی بیوی عالمہ ہیں. میرا بھائی، اخی اس کی بیوی، زوجتہ، یہ ہو کیوں لگ رہا ہے؟ حالانکہ زوجتن مؤنث کلمے کے ساتھ لگ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ مؤنث کلمہ اس کا مرجع نہیں ہے، جملہ اسمیہ کی شکل میں جو خبر بنتی ہے اس کے اندر جو ضمیر لگتی ہے، وہ ضمیر کا مرجع جو ہے اس میں جو مبتدا ہوتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، اس کا مرجع وہ مبتدا رہتا ہے. یہاں پر میرا بھائی، اخی، یہ مرجع بن رہا ہے ہو کا. ٹھیک ہے، عربی بنائے. میرا بھائی اس کی بیوی عالمہ ہے، اخی زوجتہ عالمۃ. حامد اس کا باغ کشادہ ہے، حامد. حدیقتہ واسعۃ، یہ کار اس کا ڈرائیور ماہر ہے. یہ کار اس کا ڈرائیور ماہر ہے. هذه السيارة سائقها بارع. سائقها آئے گا ہاں، کیوں؟ اس کا مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے. هذه السيارة، اس میں اشارہ مشار الیہ ہو کر مبتدا بنا، وہ مبتدا اس کا مؤنث ہے، اس لیے جملہ اسمیہ میں جو ضمیر لگ رہی ہے وہ مؤنث ہی لگے گی. کیا ہوگی عربی؟ یہ کار اس کا ڈرائیور ماہر ہے. هذه السيارة سائقها بارع. اسی طریقے سے چوتھا جملہ دیکھیے، یہ لڑکی اس کے ابا انجینئر ہے. هذه البنت، وہی ترکیب، هذه البنت ابوها مہندس. هذه البنت، یہ لڑکی اس کے ابا ابوها انجینئر ہے، مہندس. پانچواں جملہ، ہاتھی اس کی سونڈ لمبی ہے. الفیل خرطومہ طویل، ضمیر کا مرجع، ضمیر مرجع کو دیکھ کر لگائی جائے. الفیل خرطومہ طویل، استاد ان کا بیٹا چھوٹا ہے. الاستاذ یا المعلم ابنہ صغیر. 6 جملے کی عربی میں نے بنایا. اب بقیہ جملے آپ جو ہے عربی اس کی آپ بنائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے آگے. کسان اس کا کھیت بڑا ہے. کلاس اس کی دری پرانی ہے. رمضان اس کا روزہ فرض ہے. لیمو اس کا مزہ کھٹا ہے. امام اس کی پگڑی سفید ہے. مہمان خانہ اس کا ناظم سلمان ہے. امام کا کمرہ اس کی کھڑکی بند ہے. فریج اس کا پانی ٹھنڈا ہے. مطبخ اس کے ناظم ہیں، اس کے ناظم حافظ عبدالصمد ہے. یہ کنواں اس کا پانی میٹھا ہے. مرغی اس کا کھانا حلال ہے. دارالقرآن اس کے ذمہ دار حافظ اسحاق ہے. آئندہ سبق میں آنے والے مفردات بھی یاد کر لیجئے گا. دیکھیے، پڑھیے اس کو.
یہ الدرس الثلاثون کے جملے ہیں، یہ الدرس الثلاثون کے مفردات ہیں، اس کو یاد کر لیجئے۔ صب الماء پانی ڈالا، الاسد شیر، یمشی چلتا ہے، الغابت جنگل، الزرع کھیتی، القرد بندر، النحل شہد کی مکھی، نحل نون حالام، النحل شہد کی مکھی، خلف پیچھے، صاعدہ چڑھا، نزحت نکالا گیا، یغنی گا رہی ہے، العندلیب بلبل، الشاحنۃ ٹرک، الجمل اونٹ، تعبر پار کرتی ہے، سقط گرا، عربۃ ریل کا ڈبہ، قفص پنجرا، اطاع بات مانی، یعیش جیتا ہے۔ یہ الدرس الثلاثون کے مفردات ہے، یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ آئندہ جو سبق ہوگا پڑھنے پڑھانے میں آپ کو سہولت رہے گی۔ اللہ پاک محنت کی توفیق عطا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.